بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے مخارج کا سبق شروع کیا ہوا ہے اور کل الف اور با کا مخرج ہم نے پڑھا۔ آج اس سے آگے حروف کا ہم مخرج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مخرج کی تعریف بتلا دیتا ہوں کہ مخرج کہتے کسے ہیں۔ مخرج کی تعریف یہ ہے کہ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، یعنی جہاں سے نکلا جاتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سعودیہ میں خروج لگ گیا، یعنی سعودیہ سے وہ باہر نکل گیا، اس کو خارج کر دیا۔ اسی طریقے سے جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے، جہاں سے حرف نکلتا ہے، آواز بنتی ہے جہاں سے، اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم مخرج نمبر آج 2 پڑھیں گے۔ یہ تجوید کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ ہم قاعدے کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں۔ تو تا کا مخرج ہم پڑھیں گے۔ تا کا مخرج کیا ہے؟ یہ زیر نظر تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ تصویر میں آپ دیکھیں، یہ زبان ہے۔ زبان کی نوک جب اوپر کے دانتوں میں، جب اوپر کے سامنے کے جو دانت ہیں، اگر آپ اپنے سامنے کے اوپر کے دانتوں میں انگلی لگائیں پیچھے کی طرف تو آپ کو ہلکے ہلکے کھڈے نظر آئیں گے، کھدری جگہ نظر آئے گی۔ وہ جہاں پر ختم ہوتی ہے، بالکل وہ گوشت جہاں پر ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد دانت شروع ہوتے ہیں، وہاں پر زبان کی نوک لگنے سے تا ادا ہوگا۔ کیسے؟ تا۔ اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ تا کو تھا نہیں پڑھنا، تا بالکل زبان کو سامنے کے اوپر کے دانتوں میں لگا کر پھر ہم نے ادا کرنا ہے تا۔ یہاں سے تا بھی ادا ہوتا ہے، دال بھی ادا ہوتی ہے اور قا بھی ادا ہوتا ہے۔ باہر کیف یہ آگے بھی ہم پڑھیں گے۔ ابھی ہم نے پڑھ لیا تا کا مخرج، ابھی ہم پڑھیں گے سا کا مخرج۔ سا کا مخرج زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے 2 دانتوں کے سرے کنارے سے لگے، اس سے سا ادا ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ زبان ہے۔ اب یہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں میں، اوپر کے دانت اور نیچے کے دانتوں کے درمیان ہلکی سی زبان آئے۔ یہ دیکھ رہے ہیں تصویر میں آپ، یہ سامنے اوپر کے دانت ہیں، ان کے درمیان ہلکی سی زبان کو لا کر پھر ہم ادا کریں گے سا۔ اب ہم پڑھتے ہیں جیم کا مخرج۔ یقیناً آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تصویر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کرنا ضروری ہے، اگر یہ زبان نہ لائی تو سا سے سین بن جائے گا۔ ابھی ہم پڑھیں گے جیم کا مخرج۔ جیم کا مخرج زبان کے بیچ کا حصہ اوپر کے تالو سے لگائیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہونٹ ہیں، ہونٹوں کے بعد دانت آ گئے، اس کے بعد یہ زبان ہے۔ اس زبان کا آخری حصہ بھی ہوتا ہے، زبان کی نوک بھی ہے۔ پھر جو ان دونوں کے درمیان جو درمیان کا حصہ ہے، جسے ہم زبان کا درمیان کہتے ہیں یا بیچ کا حصہ، وہ جب آپ کے اوپر کے گوشت سے لگے، یہ اوپر آپ کا، اس کو تالو بھی کہتے ہیں، اوپر کے تالو سے جب آپ کی زبان جا کے لگے گی، اس سے ادا ہوگا جیم۔ اب ادا کر کے دیکھیں، زبان کی درمیان اوپر کے تالو پر لگائیں، جہاں پر زبان کا درمیان ہے اس کو ڈائریکٹ آپ اوپر کے گوشت پہ لگائیں، نہ سامنے دانت لگانی ہے نہ پیچھے سے آپ نے زبان کو اٹھانا ہے، بلکہ درمیان سے زبان کو اٹھا کر اوپر کے گوشت یا تالو پر لگائیں تو ادا ہوگا جیم۔ ہم نے ہا اور خا کا مخرج پڑھ لیا ہے، اس کی ویڈیو میں آپ کو لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ جزاک اللہ۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں دال کا مخرج۔ تا اور دال اور طا، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، وہی ہے مخرج دال کا بھی ہے جو تا کا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتلایا۔ اب ہے ذال کا مخرج۔ ذال کا مخرج بھی وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو سا کا مخرج بتایا، وہی ہے ذال کا مخرج۔ یہ دیکھیں، دونوں دانتوں کے درمیان آپ نے ہلکی سی زبان کو لا کر ذال ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے را۔
مخرج بھی یہاں آپ زیر نظر تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، سامنے کے اوپر کے دانت اس کے جڑوں میں جا کر جب زبان کا کنارہ لگے گا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ زبان کا کنارہ، یہ سامنے کے 2 دانت آپ نے چھوڑ دینے ہیں، ادھر سے جو دانت شروع ہوتے ہیں 1 2 3، ان میں جا کر آپ نے اپنی یہ زبان کا کنارہ لگانا ہے، تو اس سے ادا ہوگا را وا جزاک۔ یہاں پر یہ فرق سمجھے آپ کہ تا اور دال اور طا ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن ان میں فرق کیا ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو تصویر میں سمجھا دیتا ہوں۔ تا اور دال ان کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک جب آپ سامنے کے دانتوں کے اوپر لگائیں گے تو زبان پیچھے سے زبان کی حالت کیا ہوگی؟ پیچھے سے زبان کی حالت ایسے آپ نے نیچے چھوڑنا ہے، زبان کو اوپر اٹھانا نہیں ہے تالو کی طرف۔ مخرج تو دونوں کا تینوں کا ایک ہی ہے، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ تا اور دال کو ادا کرتے وقت آپ زبان نیچے رکھیں گے، جبکہ طا کو ادا کرتے وقت، طا موٹے حروف میں سے ہے، آپ نے زبان کی نوک دانتوں پر بھی لگانی ہے اور زبان کو پیچھے سے اٹھانا بھی ہے، تو پھر ادا ہوگا طا۔ اسی طریقے سے ذا، سا اور ظا ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، لیکن سا اور ذال ان کو ادا کرتے وقت آپ زبان کی ہلکی سی نوک دونوں دانتوں کے درمیان میں لائیں گے، لیکن پیچھے سے زبان کو نہیں اٹھانی ہے بلکہ اپنی حالت پر رہے سا ذال۔ لیکن وا کو ادا کرتے وقت آپ دونوں دانتوں کے درمیان اپنی زبان ہلکی سی لائیں گے اور پیچھے سے زبان کو بھی اٹھانا ہے وا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کا سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام دیکھنے والے ویورز کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور آج جو کچھ پڑھا گیا ہے اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔